بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام سامعین کو، ناظرین کو برکت رمضان ٹرانسمیشن کے اس پینل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ایک خاص مقصد کے تحت جو کہ فروغ علم ہے، اسی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ملک کی ایک ممتاز علمی شخصیت جو کئی جہتوں سے ایک بہت اعلیٰ اہمیت کے حامل ہیں اور بہت محنتی، اور کہہ سکتے ہیں ہم کہ اپنے اسلاف کا انہوں نے جو ایک علمی وراثت تھی اس کا صحیح طرح انہوں نے وراثت جو ہے اپنے دامن میں سمیٹی ہے۔ میری مراد میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر اشفاق احمد صاحب، میرے ساتھی میزبان جناب شاہزیب خان صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور میرے بائیں جانب ملک کی ایک بہت خوبصورت، حسین، دل نشین آواز جو کریا کریا بستی بستی میرے اور آپ کے آقا جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے متعارف ہیں۔ میری مراد ہے جناب اسامہ پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں پروفیسر اشفاق احمد صاحب، گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز ایبٹ آباد، آپ کو اور آپ کے ساتھ موجود ہیں اسامہ پرویز صاحب، عظیم مداح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آپ کو دل کیا تھا گہرائیوں سے جازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج اس ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائے۔ میں آغاز کروں گا اسامہ پرویز صاحب، آپ نعتیہ کلام سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیجئے۔ ان کا منگتا ہوں۔ اور نعت کے آغاز سے قبل میں گزارش کروں گا کہ جناب اسامہ پرویز صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ یہ جو نعت کی تعلیم ہے، جو سیکھنا ہے، اور یہ کیسی شوق پیدا ہوا آپ کو، اور یہ کب سے آپ یہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب آپ کا، شہزیب بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ لوگوں نے مجھے اس ٹرانسمیشن میں، خوبصورت ٹرانسمیشن میں مدعو کیا اور آپ کے حکم کی آج حاضری ہوئی۔ نعت شریف کا سفر ایسے شروع ہوا کہ میری والدہ الحمدللہ وہ نعت کا شوق رکھتی تھی، سبحان اللہ۔ تو یہ مجھے الحمدللہ ورثے میں یہ چیز ملی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد ہماری مسجد کے امام صاحب جو تھے وہ ان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ سبق پڑھانے کے بعد نعت شریف پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو وہاں سے بھی وہ سفر رہا، اور اس کے بعد پھر مزید کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتار چڑھاؤ اور یہ چیزیں انترا استھائی وغیرہ، تو یہ باقاعدہ مجھے جلال باغ آڈیٹوریم میں ہمارے استاد محترم جناب حافظ جنید مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ ہزارہ کی، یا بلکہ میں کہوں کہ پاکستان کی تو غلط نہیں ہوگا کہ معروف شخصیت ہیں، انہوں نے اس نعت شریف کا وہاں پر وہ پچھلے کئی سالوں سے فری آف کاسٹ بغیر کسی معاوضے کے وہاں پر نعت شریف کی کلاس لے رہے ہیں، تو وہاں پر ان کے ہاں حاضر ہوئے، انہوں نے جو چیزیں کمی تھیں، کوتاہیاں تھیں، وہ دور کی، اور الحمدللہ نعت کا سفر ابھی بھی الحمدللہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جناب۔ نعت شریف۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، سبحان اللہ۔ اتنی میری اوقات نہیں، سبحان اللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، سبحان اللہ۔ اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم
ہے ان کا ورنہ سبحان اللہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، سبحان اللہ سبحان یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ سبحان اللہ اور عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، سبحان اللہ نام محمد کے میں قربان، سبحان اللہ اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، غور تو کر سرکار کی تجھے پر کیسی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثناء، اور یہ معمولی بات نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کوثر تو ہے ان کا ثناء، جن کو سرکار کی جانب سے اجازت نہ ملی، جن کو سرکار کی جانب سے اجازت نہ ملی، لکھ نہ پائے وہ کبھی نعت ہنر ہوتے ہوئے، کوثر تو ہے ان کا ثناء، یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، مجھے نعت خواں بنایا، مجھے نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، کوثر تو ہے ان کا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ معمولی بات نہیں، کوثر تو ہے ان کا ثناء، یہ معمولی بات
ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے اسامہ پرویز صاحب بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نشاور فرما رہے تھے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ بے شک۔ بہت خوبصورت بات اور بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ جب ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے اپنی زبان پر اپنا مطلوب لانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر وہ مقام اس کے بارے میں شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج ہم ایک عظیم علمی شخصیت جناب پروفیسر اشفاق احمد صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سر یہ خودی یہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ علامت صاحب، سب سے پہلے میں جہازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن اور دربار اعضا کے سجادگان کا، آپ کا اور شاہ زیب بھائی کا ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں احمد ندیم قاسمی کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا جی جی، کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، واہ، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، واہ واہ، اس کی دولت ہے فقط نقش کف کف پا پا تیرا، اور لوگ کہتے ہیں سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، آہا، لوگ کہتے ہیں سایہ تیرے پیکر پیکر کا کا نہ نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، سبحان میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، واہ واہ، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، جھکنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیسا کہ علامہ صاحب آپ نے فرمایا کہ خودی علامہ اقبال کا جو نظریہ ہے اس نام سے موسوم ہے، نظریہ خودی، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس کا اجمالی خاکہ پیش کرنا چاہوں گا ضرور، کہ لفظ خودی جو ہے بذات خود پرشین ہے، فارسی ہے، اور عربک میں اس کو انا سے موسوم کیا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر اس کو ایگو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ تینوں جو الفاظ ہیں، پرشین کا بھی، عربک کا بھی اور انگلش کا، ان کے تینوں کے مطالب اگر ہم اردو میں ڈھونڈیں تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے انانیت، غرور اور تکبر۔ یعنی یہ جو اس لفظ کا مطلب لغوی مطلب ہے، یہ لغت کے لحاظ سے، اور ہم اگر اس کو اصطلاح میں دیکھیں، اور اصطلاحی معنی آپ لوگ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ مخصوص جو میننگز ہوتے ہیں اصطلاح میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو خودی سے مراد خود شناسی ہے، صحیح، یعنی معرفت نفس۔ اچھا، یعنی جب ہم اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سارے پروسیس کو خودی کا نام دیا گیا ہے۔ صحیح ہوگا، اور یہ جو خودی ہے
سید واجد حسین رضوی صاحب کے الفاظ میں، وہ اپنی کتاب دانائے راز میں لکھتے ہیں کہ یہ خودی چند تعمیری قوتوں کی پرورش کرنے اور چند تخریبی عناصر کو شکست دینے سے آگے بڑھتی ہے صحیح. اور 3 منازل طے کرتی ہے. اچھا پہلی منزل ہے اطاعت کی، ٹھیک. دوسری منزل ہے ضبط نفس کی، اور تیسری منزل ہے نیابت الہی کی. صحیح ہو گیا. اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ خودی ایک نور ہے، خودی ایک شرر ہے، اور اس کو ہمارے جسم خاکی میں ودیت کر دیا گیا ہے. صحیح ہو گیا. اور یہ نور، یہ شرر عشق سے تقویت اور تابناکی حاصل کرتا ہے. گویا خودی کا اور عشق کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. صحیح صحیح صحیح. تو خودی جو ہے عشق سے تقویت اور تابناکی حاصل کرتی ہے، اور یہی عشق اس کے جوہر کو نمایاں کرتا ہے ٹھیک. اور اس کے ممکنات کو بیدار کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر عشق کی طرف ہم جائیں تو عشق کیسے خودی کو جلا بخشتا ہے، خودی کو کیسے تقویت دیتا ہے. تو علامہ صاحب اپنے ایک مشہور زمانہ شعر میں کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، ہاں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. سبحان. یعنی عشق جو ہے اتنا ممیز کر دیتا ہے اس خودی کو، اس شرر کو. اور عشق کیا ہے بذات خود؟ عشق ایک پاکیزہ اور اعلیٰ مرتبہ ایک جذبہ ہے. سبحان. یعنی اس جذبے کا ساتھ جب خودی کو مل جائے تو خودی پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب غلاموں کو بھی یہ حاصل ہو جاتی ہے اپنے نفس کی پہچان. جس طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ من حرفا نفسہ فقد حرفا ربہ، واہ واہ. کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ٹھیک. گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ٹھیک ہے. یعنی معرفت الہی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اپنی پہچان پہلے ہم اپنے آپ کو کر پائیں. صحیح. یعنی معرفت الہی کے لیے خود شناسی کی ضرورت پہلے پڑتی ہے. ٹھیک. یعنی کہ خود شناسی اگر ہمارے پاس نہیں، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں انسان نے، تو وہ کبھی بھی معرفت الہی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے لیے بقول علامہ کہ عشق جو ہے اس کو تقویت پہنچاتا ہے. آگے میں اپنی گفتگو کو علامہ صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ جی خودی کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. خودی آپ فرماتے ہیں کہ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. واہ. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. بے شک بے شک. خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند. خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. اور ازل اس کے پیچھے ابد سامنے. سبحان اللہ. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. زمانہ کے دائرے میں بہتی ہوئی، زمانہ کے دائرے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی. تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی. ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر. یعنی خودی بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک آرزو ہے، ایک جید ہے، ایک تمنا ہے، اور ایک کشمکش ہے، اور ایک ارادے کا نام ہے، اور قول و عمل کا نام ہے. اور اس کے سبب جتنا بھی یہ ہماری خودی انسان کے اندر ہے، اس کو اس کانسیپٹ میں اگر ہم لیں کہ جی یہ خدا شناسی تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. یعنی جس وقت تک ہم اپنی پہچان، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ خودی جو ہے اس کا راز ہے، اس کا درون کیا ہے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ خودی کا سر نیا ہے، خودی کا سر نیا ہے لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور اسی بات کو سلطان العارفین برہان الواصلین، عارفوں کے سلطان
حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب عین الفقر میں کہ لا الہ بہشت کی کنجی ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر جنت کی جو کنجی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اسی لیے علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا, یہ فرمایا تھا کہ جی خودی جو ہے اس کا جو سر نیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر ہم خودی کو نہیں سمجھ سکتے, خودی کو اس تک پہنچنے میں قاصر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آگے دیکھیں کہ جی یہ خودی جو ہے یہ کیسے انسان کو ترقی دیتی ہے, کیسے آگے بڑھاتی ہے, تو علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی, یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. کہ جس نے خودی کو پہچان لیا, جس نے خودی کی معرفت حاصل کر لی, اس کا مقام پھر آخر بادشاہت ہے. یعنی اس لیے کہا گیا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یعنی وہ امامت کی جو منزل ہے وہ بھی بالآخر شروع وہیں سے ہی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اور بالخصوص مسلمان قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو جب ہم دیکھیں تو انہوں نے اسی خودی کے شرر سے کام لیتے ہوئے, اسی عشق کو اس سے ممیز دیتے ہوئے, عشق سے ممیز دیتے ہوئے, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں نے, قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے, ہم دیکھتے ہیں اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پوری دنیا پر تقریباً جو ہے ہمارے مسلمانوں کی حکومت رہی. تو اس کا بنیادی جو سبب تھا یہی خودی تھی کہ انسان خودی کی بدولت خود سری سے بچتا ہے, خودی کی بدولت انسان قبر سے بچتا ہے, اور خودی انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ ما سوائے اللہ کے ہم کسی کے آگے اپنا سر نہیں ٹیکتے. یہ جذبہ جو ہے ہمارے اندر خودی پیدا کرتی ہے. اور اس جذبے کو جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ جی آگے بڑھانے میں لا الہ کا جو راز ہے وہ مضمر ہے. کیونکہ لا الہ کے بغیر, یعنی کہ لا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لا نفی ہے اور کوئی معبود نہیں, الہ آگے مثبت ہے, نیگیٹو ہے اور پازیٹیو ہے. یعنی کہ جو لا الہ کے بغیر ہم خودی کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آدمی جو ہے 3 چیزوں کا مرکب ہے, جس طرح نفس ہے, دل ہے اور روح ہے. نفس ہے, دل ہے اور روح ہے. اور نفس کے لیے جس طرح شریعت آ جاتی ہے, دل کے لیے معرفت آ جاتی ہے, اور روح کے لیے حقیقت آ جاتی ہے. تو جس وقت انسان کا جو دل, جو نفس ہے دل نہیں بن جاتا, اور دل جو ہے روح نہیں بن جاتی, تو وہ پھر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس انسان کے وہ جو مدارج شروع ہوتے ہیں نفس امارہ سے لے کر آگے نفس لوامہ, اور پھر نفس مطمئنہ, اور پھر نفس مطمئنہ سے آگے نفس راضیہ, اور پھر نفس راضیہ سے آگے نفس مردیہ. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اس کی ابتدا پھر اس نفس مردیہ تک جہاں پر اللہ کی ذات پوچھتی ہے کہ اے میرے بندے تو بتا کہ تیری مرضی کیا ہے. تو اس کا آغاز جو ہے وہ اپنے نفس کی پہچان سے ہوتا ہے, اپنی خودی سے معرفت میں مضمر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کہا پہاڑ کی ندی نے سنگریزے سے, تیرا یہ حال کہ پامالو زر ہے تو, میرا یہ حال کہ دریا بھی ہے میرا محتاج, اور خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب تک نہیں. کتاب سے ممکن ہے فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. بہت ہی زبردست گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر اشفاق احمد صاحب. اب ہم بڑھیں گے اسامہ پرویز صاحب کی طرف, آپ منقبت پیش کریں. ضرور جی. فکر فن صرف علی ہیں, علی کے
فن صرف علی ہیں جالی کے بیٹے واہ 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 واہ. اب لگن سے علی ہیں جالی کے بیٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لہجۂ لحم کلہمی میں محمد نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. لہجۂ لحم کلہمی میں محمد نے کہا کہ جان من صرف علی ہیں جالی کے بیٹے. جان من صرف علی ہیں جالی کے بیٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے من وان صرف علی ہیں جالی کے بیٹے. واہ واہ سبحان اللہ. من وان صرف علی ہیں جالی کے بیٹے. سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر سب کی قبریں ٹھکانے مدینے میں مگر سبحان اللہ. بے وطن صرف اللہ. علی ہیں جالی کے بیٹے. واہ 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 واہ. آج بھی گنبد خضرا سے یہ آتی ہے صدا کاش زہرا کی لحد تک میرا سایہ ہوتا. بے وطن صرف علی ہیں جالی کے
بیٹے ماشاءاللہ. میں چاہوں گا پروفیسر اشفاق صاحب کہ آج کے اس دور کے جو ہمارے نوجوان ہیں تو یہ پیغام آخری مختصراً آپ ان کے لیے پیش کریں کہ علامہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے آج کا جو نوجوان ہے اس کے لیے اس میں کیا تعلیم ہے, کیا راز ہے؟ جی علامہ صاحب، پچھلی گفتگو سے جو میں نے پہلے گفتگو کی اس سے اگر اس کو میں منسلک کروں سم اپ کرتے ہوئے، جی ضرور، کہ انسان جب اطاعت اختیار کرتا ہے، یعنی 3 منازل کا میں نے ذکر کیا، اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی. ٹھیک ہے، یعنی پہلے اطاعت اختیار کرتا ہے، پھر ضبط نفس کی منزل کو طے کرتا ہے، اور پھر نیابت الہی کی منزل کے دائرے میں جب داخل ہوتا ہے تو پھر وہی بات جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ جی انسان جو ہے عرفان نفس سے عرفان الہی کی منزل کو پا لیتا ہے. صحیح. تو اسی لیے علامہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آج کی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم نظریہ خودی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت پیارا آپ کا فارسی کا شعر ہے، اس میں میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ چیست دین، دین کیا ہے؟ چیست دین دریافتن اسرار خیش، کہ دین ہے کیا، کہ ہم نے اپنے آپ کو جب دریافت کر لیا تو یہ دین ہے. صحیح. زندگی مرگ است بے دیدار خیش، کہ ہماری جو یہ زندگی ہے یہ موت ہے اگر جب تک ہم نے اپنے آپ اپنا دیدار نہ کر لیا، یعنی اپنی تخلیق پہ غور نہ کیا. انسان جو ہے یہ اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے بہت بلند ہے، فرشتوں سے بھی اس کو بڑھ کر کیوں کہا گیا کہ انسان کو اللہ نے اپنی نیابت کے لیے پیدا کیا، سبحان اللہ، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. تو آج کی اس نوجوان نسل کو بالخصوص یہ میرا پیغام ہے کہ ایک تو علامہ محمد اقبال صاحب کی شاعری کو اسٹڈی کرے، اور بالخصوص اس میں جو 2 نظریات، آپ کی پوری فکر جو ہے ان 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہے، خودی اور عشق. ان دونوں کا بالخصوص نوجوان نسل مطالعہ کرے، اور معاشرے کا ایک بہترین فرد بننے کے لیے یہ بہت زیادہ معاون اور مددگار ہے علامہ اقبال کی شاعری. چونکہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے ہمیں یہ کوشش کی کہ اپنا ہمارا جو عہد رفتہ جو تھا، ہمارا جو روشن عہد تھا، اس کو آج کی نسل، چونکہ آپ ایک آفاقی شاعر ہیں، آپ کی شاعری صرف اس وقت تک محدود نہیں تھی جب ہندوستان جب اس وقت آزادی کی جدوجہد شروع تھی یا اس سے پہلے کی جب بات تھی، لیکن علامہ اقبال کی شاعری ایک ایسی شاعری ہے کہ اس کا اثر تا قیام قیامت تک رہے گا. کیونکہ علامہ اقبال کا خود مقام اور مرتبہ ایک ایسا ہے کہ آپ بہت عظیم عاشق رسول، یعنی آپ نے بھی اپنی زندگی کو، اپنی خودی کو ممیز جو دی، تقویت دی، وہ عشق رسول کی بنا پہ تھی. تو یہاں مراد عشق رسول ہے. تو آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے، ایک مرد کامل بننا جو ہے وہ بہت اس میں محنت درکار ہے، لیکن انسان جو ہے کوشش کر سکتا ہے. اور علامہ اقبال نے نظریہ خودی کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ بھی دیا جس کو نظریہ بے خودی بھی کہا جاتا ہے. اب نظریہ خودی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو پہچان کر معرفت الہی حاصل کرنی ہے. تو پھر جب معرفت الہی انسان کو مل جاتی ہے تو وہ انسان ہمیں پھر عدل اور صداقت اور حق کے زمرے میں ہم جب دیکھیں تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں نظر آتی ہے. اور جب ہم عدل کے روپ میں دیکھنا چاہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں نظر آتی ہے. اور اگر ہم حیا کے روپ میں دیکھنا چاہیں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں نظر آتی ہے. اور اگر شجاعت کے روپ میں اسی خودی کو ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں حیدر کرار کے روپ میں نظر آتی ہے. یعنی ان معتبر ہستیوں کا میں نے نام گنوائے، خلفائے راشدین، ان کو یہ مقام اور مرتبے، ان کو یہ درجات کیسے ان کو ملے کہ انہوں نے اپنے نفس کی پہچان کی، اور وہ نفس کی پہچان جو ہے اس کو تقویت، اس شرر کو، اس شعلہ کو تقویت ملی عشق رسول سے. صحیح.
عشق رسول کی بدولت یہ شخصیات آگے بڑھتی چلی گئیں، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی ایک داغ تھی. یعنی وہ کون سا راز تھا کہ جس کی بدولت مسلمان اس وقت کے مسلمان اس امامت کے اہل ثابت ہوئے تھے. تو وہ راز یہی ہے کہ ہم نے اپنی پہچان کرنی ہے، کیونکہ خودی جو ہے وہ خودداری سکھاتی ہے، خودی جو ہے وہ غلامی سے نجات دیتی ہے، خواہ یہ معاشی غلامی ہو، خواہ یہ سیاسی غلامی ہو، خواہ یہ اجسام کی غلامی ہو. جس وقت تک ہماری خودی بیدار نہیں ہوگی تو ہم اسی طرح غیروں کے کاسہ لیس رہیں گے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے موجودہ دور میں کہ ہماری نوجوان نسل بالخصوص جو ہے علامہ اقبال کے یہ ان کا احسان ہے امت محمدیہ پر بالخصوص، اور بالعموم تمام انسانوں پر، دیگر اقوام نے بھی آپ کے اس نظریے کو بلکہ آپ کی شاعری کو اپنی اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو یہ تو ہمارے اپنے علامہ صاحب، ہمیں ان کو اسٹڈی کر کے اپنی زندگی کے لیے ایک راہ متعین کرنی چاہیے، اور معاشرے کے لیے اور اس پاکستان کے لیے بہترین فرد بننا چاہیے، اور پاکستان کو ترقی کی منازل ہم طے کروا سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. پروفیسر اشفاق صاحب، ہم آپ کا اور جناب ثنا خان رسول اسامہ پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام برکت رمضان کو رونق بخشی. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. مجھے اور میرے ساتھ میزبان جناب شاہ زیب خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.